اپنی زندگی کے اندر بہت سے لوگوں کو مرتے دیکھا، بہت سے لوگوں کی موت دیکھی، اور کئی افراد کے جنازہ پڑھانے کا بھی اتفاق ہوا، کئی لوگوں کو قبر میں اترتے دیکھا، قبرستان کو دیکھا۔ لیکن یہ تین اموات جو ہیں یہ میرے لیے بڑی ہی حیران کن ہیں۔ ان اموات کا تذکرہ وہ انشاءاللہ میں خطبہ جمعہ کے دوران انشاءاللہ کروں گا کہ آخر وہ کون سی موتیں ہیں اور کیسے ہوئی اور میرے لیے حیران کن کیوں ہیں۔ ان سے پہلے موت کے متعلق چند ایک ضروری چیزیں جس کو مرنے سے پہلے موت سے پہلے ہمیں اچھی طرح جان لینا چاہیے، ان کو مان لینا چاہیے۔ صرف جان نہیں لینا چاہیے کہ پتہ چل گئی، پتہ چلنے کے بعد ان کو اپنی زندگی کے اندر مان بھی لینا چاہیے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز موت کے متعلق بڑی دلچسپی ہے کہ شاید یہ آپ کے علم میں ہو کہ انسان اس زمین کا باشندہ نہیں ہے، انسان اس زمین کا باسی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے ہمارے ابا و اجداد حضرت آدم علیہ السلام، ہم یہاں پر رہ رہے ہیں، ہماری اولادیں یہاں پر زندگی گزاریں گی، لیکن سوال یہ ہے کہ دنیا کا پہلا انسان حضرت سیدنا آدم علیہ السلام وہ آئے کہاں سے تھے؟ وہ اس زمین کے باشندے تو نہیں تھے، اس زمین کے اوپر تو ان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، ان کی تخلیق وہ اس زمین کے اوپر نہیں ہوئی تھی۔ اور یہ چیز ہماری آج کی جدید سائنس بھی مانتی ہے کہ انسان یہ اس دنیا کا جیو نہیں ہے، یہ اس دنیا کا باشندہ نہیں ہے، اور یہ چیز ہماری عقل بھی مانتی ہے۔ عقل کے ذریعے بھی میں آپ کے سامنے عرض رکھوں گا کہ عقل بھی یہ کہتی ہے کہ انسان اس دنیا کا، اس زمین کا، اس پلینٹ ارتھ کا باشندہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں قرآن کریم سے ایک دو آیات آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی اس دنیا کے اندر نہیں بلکہ جنت میں، آسمانوں پر ہوئی۔ تخلیق اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی جنتوں کے اندر کی، اور پھر اسی جنت کا مکین بنایا، جنت کا مہمان بنایا۔ صرف اللہ رب العالمین نے ایک پابندی لگائی تھی کہ آدم وَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا، کہ تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں سے جہاں سے چاہو جو چاہو کھاؤ پیو۔ صرف ایک پابندی ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ خیر آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھایا۔ اب آدم علیہ السلام تو جنت کے باشندے تھے، جنت کے رہائشی تھے، لیکن ان کے اس پھل کھانے کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں قَالَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ رب العالمین نے پھر آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر اس دنیا کے اندر بھیجا، اور ساتھ ساتھ یہ وعدہ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ اس دنیا میں جا کر، زمین پر جا کر میری طرف سے آسمانوں سے تمہارے پاس ہدایت ضرور آئے گی۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جس انسان نے میری اس ہدایت کی پیروی کی، اس کو مانا، اپنی زندگی کے اندر اس کو لے کر آئے، وہ کبھی بھی گمراہ بھی نہیں ہوگا اور وہ بدبخت بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ قرآن نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ انسان اس دنیا کا، اس زمین کا باشندہ نہیں ہے، اس زمین کا باسی نہیں ہے، اور سائنس بھی کہتی ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر، اس زمین پلینٹ ارتھ پر جو آیا ہے یہ کسی مشن کے تحت آیا ہے، یہ کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ مقصد سائنس تو نہیں بتاتی کہ مقصد کون سا ہے، صرف اتنا ضرور بتاتی ہے کہ انسان یہاں کا باسی نہیں ہے، یہ کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے، کسی مشن کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن وہ مشن اور مقصد وہ اسلام نے، قرآن نے ہمیں بتایا، وہ مقصد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور یہ چیز عقلاً بھی ثابت ہے۔ آپ بھی اس چیز کو مانیں گے، بلکہ آپ کی زندگی کے اندر یہ مشاہدے کے اندر چیز آئی ہے، لیکن آپ کی توجہ اور دھیان کبھی نہیں اس طرف گیا۔ دیکھیں جی ایک بچہ ہے، میں یہ عقلی طور پر یہ ثابت کرنے لگا ہوں کہ انسان اس دنیا کا باسی نہیں ہے، اس کائنات، اس زمین کا انسان باشندہ نہیں ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کے اوپر انسان کی ساری زندگی جو ہے نا ٹینشن، فکر، پریشانی کے اندر گزرتی ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، اس کو پریشانی، فکر یہ ہے کہ جی میں نے اسکول جانا ہے، اسکول جانا ہے، اسکول میں جا کر پہلی کلاس کو پاس کرنا ہے، پہلی کلاس پاس ہوئی، دوسری کلاس کی فکر،
اور دوسری کلاس پاس ہوئی ہے تیسری کی فکر، تیسری پاس ہوئی ہے، اس طرح چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، حتیٰ کہ میٹرک کی فکر۔ میٹرک پاس ہو گئی، میٹرک پاس ہونے کے بعد 10 پاس ہونے کے بعد پھر آگے فکر شروع ہو جاتی ہے، ایف ایس سی کرنی، ایف اے کرنا، آئی کام کرنا، کیا کرنا ہے۔ خیر پڑھائی مکمل کرنی، پڑھائی کی فکر مک گئی، پڑھائی کی فکر ختم ہوئی۔ اب پڑھائی مکمل ہونے کے بعد انسان کو اب اگلی فکر لگ جاتی ہے کہ پڑھائی تو مکمل کر لی، پڑھ تو لیا، اب اس پڑھائی کی بیس کے اوپر نوکری تلاش کرنی، ملازمت تلاش کرنی۔ لو جی ملازمت کی فکر انسان کو لگ گئی، ملازمت بھی پوری ہوگی، فکر ختم ہو گئی۔ اب ملازمت کی فکر کے بعد انسان کو اگلی فکر نے ستانا شروع کر دی شادی کی، یار پڑھ بھی لیا، ملازمت بھی ہو گئی، نوکری بھی لگ گئی، شادی کرنی ہے۔ خیر شادی کی فکر بھی پوری ہو گئی۔ شادی کی فکر کے بعد اب اگلی فکر انسان کے اوپر سوار ہو گئی کہ جی اب انسان نے اپنا گھر بنانا ہے، بیوی بچوں کے رہائش کا بندوبست کرنا ہے۔ لو جی اس فکر کے اندر انسان کی 20-30 سال کی زندگی اس فکر میں گزرتی ہے۔ خیر مکان کا فکر بھی ختم ہوئی، مکان بھی بن گیا۔ اب اس کے بعد بچوں کی ٹینشن شروع ہو گئی، پہلے اپنی ٹینشن اپنی فکر تھی، اب بچوں کی پریشانی شروع ہو گئی، بچے ہو گئے، اب بچوں کی پڑھائی کا مسئلہ ہے، بچوں کی فیسوں کا مسئلہ ہے، بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، تعلیم کی فکر ہے، بچے بھی پڑھ گئے۔ پھر بچوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے، وہ فکر پڑ گئی، وہ فکر بھی پوری ہو گئی۔ پھر بچے سارے کے سارے شادی والے ہو گئے، اپنے اپنے گھر والے ہو گئے۔ اب انسان مکمل طور پر ہر قسم کی فکر سے آزاد ہو گیا، گھر بھی بن گیا، بچوں کی شادیاں بھی ہوگی، سارے اپنے اپنی جگہ کے اوپر سیٹل ہیں، سارے اپنے اپنی جگہ کے اوپر سیٹ ہیں۔ اب تو یار انسان کو زندگی گزارنے کا مزہ آنا شروع ہوا تھا، اب تو زندگی کی چس آنی شروع ہوئی تھی، فکریں مک گئی۔ لیکن کیا ہوا، ادھر سے فکریں مکی، ادھر سے زندگی مک جاتی ہے، انسان کا اوپر کا ٹکٹ کٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں جی ایسے نہیں ہوتا کہ انسان یہ ساری فکریں پوری کرتے 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 بوڑھا ہوتا ہے، اور جب ساری فکریں ختم ہو جاتی ہیں، ساری ٹینشنیں ختم ہو گئی، ادھر سے انسان جب زندگی گزارنے کا مزہ آنا شروع ہوتا ہے، انسان کو زندگی کا سلیقہ سمجھ آ جاتا ہے، اس وقت تک انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہے جی، یہ عقلی طور پر بھی انسان یہ سوچتا ہے، عقل بھی کہتی ہے کہ یار زندگی گزارنے کا مزہ تو اب آنا شروع ہوا تھا، اب ہونا چاہیے تھا کہ اب ہم یہاں پر زندگی گزارتے، لیکن جب ساری ٹینشنیں فکریں ختم ہوتی ہیں تو زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ہم فیصل آباد سے آپ کے اس گجر خان میں ٹرین کے اوپر سفر کرتے ہیں، جب فیصل آباد سے شروع کرتے ہیں جو ٹرین میں بڑا رش ہوتا ہے، بہت رش، بڑی مشکل سے ابتدا ہوتی ہے، چلتے 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 ٹرین مختلف سٹاپ کو پار کرتے ہوئے آپ کے جب یہ وزیر آباد جہلم کراس کرتی ہے، جہلم جو ہی کراس ہوتا ہے رش ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، سفر آسان ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹرین خالی ہو جاتی ہے، پھر ہم لیٹ کر برتھ کے اوپر یا سیٹ کے اوپر لیٹ کر آتے ہیں۔ لیکن کیا ہے یار، جب سفر کا مزہ آنا شروع ہوتا ہے، جب سفر آسان ہوتا ہے، جب سفر کی آسانیاں شروع ہوتی ہیں، آگے ہمارا گجر خان سٹاپ آ جاتا ہے، لو جی اترو۔ ایسی عزیز و زندگی کی یہی مثال ہے کہ زندگی بھی انسان کی ساری ٹینشن، مصیبت، پریشانی، آزمائشوں کے اندر گزرتی ہے۔ جب ساری ٹینشنیں ختم ہوتی ہیں، زندگی گزارنے کی چس آنی شروع ہوتی ہے، زندگی گزارنے کا مزہ آنا شروع ہوتا ہے، اس وقت انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو پہلی جو چیز ہے جی وہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، انسان اس زندگی کا، اس کائنات، اس زمین کا باشندہ نہیں ہے، اس کو کسی مشن کے تحت، کسی مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے۔ اصل اس کا مکان، اصل اس کا مقام، اصل اس کی منزل وہ آگے جنت میں جا کر ہوگی۔ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے درمیان ایک چھوٹا سا دروازہ ہے، جس دروازے کو موت کہتے ہیں۔ تو موت کے بارے میں پہلی یہ چیز کہ انسان اس زندگی کا باشندہ نہیں ہے، ہم سبھی یہاں پر ایک مقصد کے تحت آئے ہوئے ہیں۔ اس مقصد کے اندر اگر ہم 100% کامیاب ہوئے، آگے جنت ہماری منتظر ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے اس سفر کے اندر، اپنے اس مشن اور مقصد کے اندر ناکام ہو گئے، ہمیشہ کی ناکامی ہمارا مقدر ہے۔ دوسری چیز جی موت کے متعلق دوسری اہم چیز کہ عزیزو، ہم سارے کے سارے مل کر جتنی مرضی ہمارے پاس قوت آ جائے، طاقت آ جائے، پیسہ، مال و دولت کی فراوانی آ جائے، دنیا جہان کی قوتیں ہمارے پاس آ جائے، لیکن ہم پھر بھی موت کو شکست نہیں دے سکتے، موت کو ہم ہرا نہیں سکتے، موت سے بچ نہیں سکتے۔ لیکن موت سے بچ تو نہیں سکتے، لیکن ہم اپنی موت کو خوبصورت ضرور بنا سکتے۔ موت کو خوبصورت بنانے کا اختیار یہ ہمارے پاس ہے۔
ہم چاہیں تو اس اختیار کو ختم کر دیں، ضائع کر دیں، یا پھر ہم اس اختیار کو حاصل کرتے ہوئے ہم اپنی موت کو خوبصورت بنا لیں۔ جیسے کہ یہاں پر بھی میں مثال کے ساتھ عرض کروں گا تاکہ یہ بات اچھی طرح ہمارے ذہن میں آ جائے۔ دو مسافر سفر کر رہے ہیں جی، اور سفر بھی بڑی مشقت کا ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، آپ کسی بس کے اندر سوار ہیں، بس کی سیٹ آپ کو کوئی نہیں ملی، اور بس بھی ایئر کنڈیشن اے سی والی نہیں ہے، آپ کو سیٹ بھی کوئی نہیں ملی، کھڑے ہو کر آپ سفر کر رہے ہیں، گرمی کا موسم ہے، رش ہے، کھانا بھی آپ نے نہیں کھایا ہوا، بڑی ہی تکلیف والا سفر آپ طے کر رہے ہیں۔ دو مسافر ہیں، دونوں یہ سفر کر رہے ہیں، دونوں ایک ہی بس کے مسافر ہیں، ایک ہی بس کے اندر سفر کر رہے ہیں۔ ایک مسافر وہ آگے فون کرتا ہے جہاں پر اس نے جانا ہے، مثلا گجر خان اس نے جانا ہے، وہ فون کرتا ہے کہ یار میرا سفر بڑا مشکلوں میں گزر رہا ہے، گرمی بہت ہے، رش بہت ہے، مجھے سیٹ کوئی نہیں ملی، لہذا جو ہی میں اپنی منزل پر پہنچوں تو میرے لیے ایک عالیشان کمرے کا بندوبست کیا جائے، عالیشان بیڈ لگایا جائے اور اے سی کا انتظام کیا جائے، کیونکہ میں نے سفر بہت مشکل سے گزار رہا ہوں، تو منزل میری اچھی ہونی چاہیے۔ ایک یہ مسافر ہے جس نے اپنی منزل کی فکر کی کہ یار سفر تو پلے پہ گیا ہے، سفر تو پلے پڑ گیا ہے، اب اس سفر کو تو پورا کرنا ہی کرنا ہے ہر حال میں، اور سفر تو مشقتیں برداشت کر لو، لیکن اپنی اگلی منزل کی فکر کرتے ہوئے اپنی اگلی منزل جو ہے نا وہ صحیح کر لو۔ ایک مسافر نے اس طرح فون کر کے نا اپنی منزل کا بندوبست کر لیا۔ دوسرا مسافر وہ بھی اسی بس کے اندر سوار ہے، وہ بھی اسی تکلیف کے اندر گزر رہا ہے، وہ بھی اسی مشقت کے اندر گزر رہا ہے، اس کو بھی سیٹ نہیں ملی، اس کے بھی پسینے بہہ رہے ہیں، لیکن اس کو اپنی آگے منزل کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، تو کیا ہوگا جی؟ اب سفر کے اندر تو دونوں برابر ہیں، سفر کی مشقت تو دونوں اٹھا رہے ہیں، دونوں کو سیٹ کوئی نہیں ملی اور دونوں کو اچھی سواری کوئی نہیں ملی، لیکن جس نے اپنی منزل کی فکر کی اور اپنی منزل کے بارے میں فکر مند ہوا اور فون کر آگے اپنی منزل کا بندوبست کروا لیا، اچھا کمرہ بنوا لیا، اچھے کمرے کا بندوبست کر لیا، تو یہ آرام کے اندر چلا گیا۔ اور جس نے اپنی منزل کی فکر ہی نہیں کی، اپنے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے، ظاہر بات ہے وہ اس سفر سے اترے گا، اس بات سے اترے گا، آگے پھر کسی نئی مصیبت کے اندر گرفتار ہو جائے گا۔ عزیزو، یہی مثال ہماری اس زندگی کی ہے کہ ہم سارے کے سارے زندگی کی اس مشقت، زندگی کی اس گاڑی کے اندر سوار ہیں، میں بھی سوار ہوں، آپ بھی سوار ہیں، ہر پاکستانی، ہر دنیا کا باشندہ اس سفر کی گاڑی کے اندر سوار ہے۔ اس دنیا کی مصیبتیں، تکلیفیں ہم سب کاٹ رہے ہیں، آپ بھی کاٹ رہے ہیں، میں بھی کاٹ رہا ہوں، ہم سب اس مصیبت کو کاٹ رہے ہیں۔ ہمیں اللہ نے ہماری مرضی کے بغیر اس پاکستان ملک کے اندر پیدا کر دیا۔ ہماری عمر کا اللہ نے نہیں پوچھا کہ کتنی عمر چاہیے، رنگ کا نہیں پوچھا، علاقے کا نہیں پوچھا، ہماری مرضی کے بغیر ہمارے رب نے ہمیں یہاں پر پیدا کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ سفر کی گاڑی ہم نے شروع کر لی، سفر گزارنا ہی گزارنا ہے، سفر گزارنا ہی گزارنا ہے، لیکن یہ ہے کہ جس نے اپنی اگلی منزل کی فکر کر لی، یعنی کہ اعمال اپنے اچھے کر لیے اور اپنے رب کو کہہ دیا کہ یا ربی یہ زندگی تو مشکلات میں گزر رہی ہے، یہ زندگی تو پریشانیوں کے اندر گزر رہی ہے، لیکن یا ربی ہماری اگلی منزل، ہماری آخرت کی منزلیں، قبر کی منزلیں اور حشر کی منزلیں یا ربی آسان فرما دینا۔ ایک یہ بندہ ہے جس نے اپنی آخرت کی فکر کر کے اپنے رب کو منا لیا، رب کو راضی کر لیا۔ ظاہر بات ہے جی، سفر کی مشقت جو ہی زندگی کی تکلیفیں ختم ہوگی، آنکھ بند ہو گیا کہ جنت مل جائے گی، آرام آ جائے گا۔ اور جس نے اپنی زندگی کے اندر رب کو ہی سیریس نہ لیا، اپنے رب کو ہی راضی نہ کیا، اور زندگی کی مشقتیں تو دونوں اٹھا رہے ہیں، دونوں ہی اس مشقت کے اندر گزر رہے ہیں، لیکن جس نے اپنی منزل کی فکر کر لی وہ تو کامیاب ہو گیا، لیکن جس نے اپنی منزل کی فکر نہ کی، اپنے رب کو راضی نہ کیا، اپنے رب کے ساتھ وفا نہ کی، تو ایتھے بھی مصیبت، اگلے بھی جہاں جا کے سر مصیبت ہی مصیبت، بلکہ یہاں پر کم مصیبت ہے، اور آگے جا کر تو وہ مصیبت ہے جو کہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ہاں، الا من رحم ربہ، جس پر رب نے رحم کر دیا تو کر دیا۔ تو اس لیے عزیزو، موت کو میں اور آپ کبھی بھی ٹال نہیں سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت، اور تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، یدرککم الموت، یہ موت تم کو ضرور پالے گی، موت تم کو ضرور آ کر پہنچے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، حتیٰ کہ تم بہت مضبوط قلعوں کے اندر بھی چلے جاؤ تب بھی یہ موت تمہیں آ کر رہے گی۔ اس موت کو شکست دینے والا اس انسانی ہسٹری کے اندر ایک شخص آیا ہے جس نے واقعتاً کوشش کی تھی، جس نے واقعتاً
یہ سارے کے سارے اسباب اکٹھے کیے تھے موت کو شکست دینے کے، موت کو پچھاڑنے کے سارے اسباب اس نے اکٹھے کیے تھے۔ کون تھا جی؟ مائیکل جیکسن۔ کیا بات ہے جی سر، ایسا شخص دنیا کے اندر جی 2 مائیکل آئے، 2 مائیکل، اور دونوں ہی دنیا کے ہیرو گزرے، یعنی کہ اسلام کی نہیں، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ دونوں مائیکل دنیا کے ہیرو گزرے، اور دونوں مائیکلوں کے اوپر مجھے بڑا ترس آتا ہے یار، بہت ترس آتا ہے۔ ایک تو مائیکل جیکسن جس کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں، ایک مائیکل ایچ ہارٹ، دونوں انگریز تھے، جس نے وہ پوری انسانی ہسٹری پڑھ کے وہ کتاب لکھی ہے دی 100، جس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے 100 عظیم آدمی۔ وہ کتاب آپ کے پڑھنے کے لائق ہے۔ تو ترس مجھے ان کے اوپر کیوں آتا ہے؟ مائیکل ایچ ہارٹ، یار تجھے تو سارا کچھ پتہ چل گیا تھا کہ ساری پوری انسانی ہسٹری اس نے پڑھی، پوری انسانی، اتنا بڑا جی انسانی ہسٹری کا ماہر اس دنیا کے اندر نہ اس کے بعد نہ اس سے پہلے کوئی دنیا کے اندر نہیں آیا، اتنا بڑا انسانی ہسٹری کا ماہر مائیکل ہارٹ۔ اس نے پوری انسانی ہسٹری کو پڑھ کر ایک کتاب لکھی ہے، دنیا کے 100 ہیرو کو اس نے جمع کیا ہے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اپنی سکہ منوایا ہے، 100 ہیرو۔ پھر اس نے ایک کتاب لکھی ہے دی 100 کے نام سے، اور اس میں دی بیسٹ، ان 100 میں سے بھی جو سب سے بیسٹ ہیرو وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا کہ انسانیت کا سب سے بیسٹ انسان اور سب سے اعلیٰ ترین انسان، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے سر، مسلمان نہیں تھا وہ، اس کے باوجود بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا دی بیسٹ مین مانتا ہے، دنیا کا دی بیسٹ ہیرو مانتا ہے۔ لیکن ترس مجھے اس وجہ سے آتا ہے کہ یار سارا کچھ تجھے پتہ چل گیا تھا کہ دنیا کا دی بیسٹ انسان ہے، تو اس کی زبان سے جو بھی نکلا وہ جھوٹ نہیں ہوگا، تو کلمہ پڑھ لیتا یار، مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے مجھے اس کے اوپر ترس آتا ہے، اتنا بڑا اسلام انسانی ہسٹری کا ہیرو لیکن کلمے کے بغیر مر گیا۔ اور دوسرا یہ جی مائیکل جیکسن، کہ جس نے واقعتاً حقیقتاً موت کو شکست دینے کے لیے اسباب جمع کیے تھے، یعنی کہ انسان کھانے کی وجہ سے مر سکتا ہے نا، اس کا کھانا لیبارٹری سے چیک ہو کے آتا تھا کہ کھانا پہلے لیبارٹری میں جاتا ہے، کہیں اس میں کوئی زہر کوئی اور چیز تو نہیں ملی ہوئی، پہلے وہ چیک ہوتا پھر یہ کھاتا۔ اور اسی طرح اس نے اپنے ہاتھوں کے اوپر دستانے چڑھائے ہوئے ہوتے تھے کہیں کسی کو کوئی بیماری مجھے نہ لگ جائے، سوتا تھا تو آکسیجن والے چیمبر میں جا کے سوتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے میرا دم گھٹ جائے اور میں مر جاؤں۔ 150 سال جینے کی، 150 سال زندگی جینے کی اس نے پلاننگ کی تھی کہ 150 سال میں زندگی جیوں۔ بہرحال اور بھی اس کے بے شمار ہیں، وقت مختصر ہے، میں اپنی وہ 3 اموات کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ تو بہرحال جی ہوا کیا جی، یعنی کہ جو کر سکتا تھا نا، جو کر سکتا تھا، حتیٰ کہ دنیا کے سب سے بیسٹ اور سب سے قابل ترین ڈاکٹر وہ اس نے اپنی نگرانی کے اندر رکھے ہوئے تھے، صبح و شام اس کا چیک اپ ہوتا تھا، کوئی بیماری تو نہیں حضرت کو لگ گئی، کوئی اس کو کوئی اور پریشانی تو نہیں ہو گئی، صبح و شام روزانہ چیک اپ ہوتا تھا اس کا، اور ماہر ترین ڈاکٹروں کی ٹیم ہر وقت اس کے پاس موجود ہوتی تھی۔ اور یار کتنی عمر پائی؟ صرف 50 سال۔ اتنا تو ہمارا یہ عام بندہ بغیر کسی جم کے اندر جائے اور بغیر کسی چیز کو دیکھے، کوئی محنت مشقت کیے، وہ ویسے ہی نکال لیتا ہے، لیکن اتنی بڑی پلاننگ کرنے کے باوجود بھی یہ بندہ صرف 50 سال اور آدھے گھنٹے کے اندر اندر مر گیا جی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت کی ڈاکٹروں کی ٹیم 11-12 کے اوپر مشتمل تھی، کتنے بچانے کی کوشش کی ہوگی اس کو، کتنا انہوں نے اس کے اوپر، اس کی زندگی کے اوپر زور لگایا ہوگا۔ اور جب اس کی موت کی خبر انٹرنیٹ کے اوپر 2009 کے اندر یہ مرا ہے، انٹرنیٹ کے اوپر جب اس کی موت کی خبر آئی تو 10 منٹ کے اندر، سر 10 منٹ کے اندر 20 لاکھ لوگوں نے اس کی خبر کو پڑھا، 20 لاکھ۔ آتا ہے کہ گوگل کو بعد میں معافی مانگنی پڑی لوگوں سے کہ یار یہ اتنی سے زیادہ ٹریفک ہونے کی وجہ سے یہ ٹریفک نہ جو ہے نا وہ ہم موقع کے اوپر اس کی جو مکمل تفصیلات ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، اتنا بڑا بندہ۔ لیکن وہ بھی جب اس کی موت کا وقت آیا تو صرف آدھے گھنٹے کے اندر جس نے 150 سال 150 سال تک جینے کا سامان جمع کیا تھا، وہ بھی صرف یہ کہہ رہی 50 سال کی عمر میں، جب کہ ہمارا عام بندہ ایسی عمر ویسے ہی نکال لیتا ہے، 50 سال کی عمر میں ہی سر وہ چلا جاتا ہے دنیا کا۔ اس کا ریکارڈ آج بھی ہے دنیا، یہ اس کی ویڈیو آج بھی یوٹیوب پہ رکھی ہوئی ہیں، بلین سے زیادہ اس کے ویوز ہیں، بلین، حالانکہ ملین سے زیادہ ویوز جاتے نہیں ہیں، لیکن اس کی ویڈیو کے اوپر بلین سے زیادہ ویوز ہوتے ہیں، حالانکہ وہ مرے ہوئے اس کو 2009 میں مرا تھا، آج تک اس کی ویڈیو چلتی ہے۔ تو خیر بتانے کا مقصد یہ ہے عزیزو کہ موت کو ہم شکست نہیں دے سکتے، لیکن موت کو ہم خوبصورت ضرور بنا سکتے ہیں۔ کہ موت کو خوبصورت کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ کہ مشقت دونوں ہی جھیل رہے ہیں، میں بھی آپ بھی، لیکن اگر ہم اپنی منزل کے لیے محنت کر لیتے ہیں، رب کو راضی کر لیتے ہیں،
تو ہماری اگلی منزل آسان ہو جائے گی، یہ ساری کی ساری مصیبتیں پریشانی ایک چٹکی کے اندر ختم ہو جائے گی۔ تو عزیزو، اسی طرح موتیں تو ہم نے بہت دیکھی ہیں، لیکن 3 موتیں جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا، جو میری زندگی کی حیران کن اموات ہے۔ آپ کی زندگی کے اندر بھی بہت ساری حیران کن اموات ہوں گی۔ یہ واقعہ جی آج سے تقریباً 18-20 سال پرانا ہے، یعنی میں اب وہ شروع کرنے لگا ہوں۔ 18-20 سال پہلے، اس وقت میں تقریباً اسکول کی 6 یا 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ ہمارے سامنے ہمسائے، ہمارے گھر کے بالکل سامنے، تو وہ ان کی جو والدہ تھی وہ بیمار ہو گئی، اور اتنی سخت بیمار ہوئی کہ حتیٰ کہ جینے کی امید ختم ہو گئی کہ اب مائی نہیں ہونا، کوئی نہیں بچنا۔ اب توجہ رکھیے گا جی، اب اس مائی کو لے کر اپنی والدہ کو، میں فرضی نام رکھ لیتا ہوں تاکہ وہ کچھ چیزیں پرسنل رکھنے والی ہوتی ہے، اسلم نام میں اس کا لے لیتا ہوں۔ اب اسلم اپنی والدہ کو لے کر اور اپنے والد کو لے کر 3 کریکٹر، یہ جی یاد رکھنے جی، اسلم، اس کی والدہ اور اس کا والد۔ یہ اسلم کی جو والدہ ہے نا، یہ شدید بیمار ہو جاتی ہے آج سے 20 سال پہلے، اور میں 6-7ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ شدید بیمار ہوتی ہے، حتیٰ کہ کہتے جی ایس مائی نہیں ہن کوئی نہیں بچنا۔ تو اب وہ تینوں کے تینوں، اسلم، اس کی والدہ جو کہ بیمار تھی، اور اس کا والد، یہ تینوں ہمارے گھر میں آتے ہیں۔ میرے والدہ صاحب اس وقت فوج کے اندر تھے، ابھی ریٹائرمنٹ نہیں ہوئی تھی۔ تو آ کر جی میری والدہ کو کہتے ہیں جی ہماری یہ جو والدہ ہے نا، یعنی کہ یہ مائی اسلم کی جو والدہ ہے، یہ جی مرنے والی ہے آج سے 20 سال پہلے، یہ مرنے والی ہے۔ تو آپ کی ذمہ داری ہے جب یہ مائی مر جائے تو اس مائی کا کھانا جو ہے نا آپ نے دینا ہے۔ ہم آپ کو چاول کی بوری لا دیں گے اور سارا کھانا ہم لا دیں گے، لیکن کھانا کا بندوبست آپ نے کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ مائی کہتی ہے کہ اگر میرے بیٹے نے، یعنی کہ اسلم نے، اگر میرے مرنے کے اوپر میرے دوسرے بیٹے نے، اگر اس نے میرے مرنے کے اوپر کھانے کا انتظام کیا نا، تو میرے بیٹے اسلم کو ان کے باقی سارے رشتہ داروں کا کھانے کا انتظام کرنا پڑے گا۔ لہٰذا میرے مرنے کے اوپر کھانے کا انتظام آپ نے کرنا ہے۔ میری والدہ نے کہا جی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، آپ ٹینشن ہے، یعنی کہ تجھے تیار ہو، باقی کھانے کی فکر چھٹو۔ تو بہرحال یہ 20 سال پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو میرے والد صاحب کو فون کیا گیا جی اس طرح کا معاملہ ہے۔ والد صاحب نے کہا کہ ان سے کہیں کہ آپ یہ کچھ بھی چیز نہ لے کر دیں، ہم انشاءاللہ سارا بندوبست خود کر دیں گے۔ اچھا جی، اس واقعے کو سکول میں نے پڑھا، مدرسہ میں نے پڑھا، اور مدرسہ پڑھ کر ابھی آپ کے سامنے تقریباً کم و بیش 19-20 سال اس بات کو ہو چکے ہیں۔ اب وہ جو شخص اسلم، یعنی کہ جو مائی کو لے کر آیا تھا نا اپنی والدہ کو، یہ بیمار ہے، 20 سال تک جی وہ مائی زندہ رہی۔ اب وہ جو تھا نا بیٹا، وہ ایک دن، یعنی کہ یہ پچھلا مہینہ جو گزر کے گیا، 12 جولائی کی بات ہے، 12 جولائی یہ جو پچھلا مہینہ گزرا ہے، 12 جولائی کو وہ کہتا ہے جی میری والدہ کی چارپائی گندی ہے، میں ذرا چارپائی کو دھو لوں۔ سر چارپائی دھونے کے لیے وہ بندہ، وہ شخص گیا ہے چھت پہ، چارپائی دھو رہا تھا، دھوتے ہی اس کا ہارٹ اٹیک ہوا اور وہیں پر اس کی موت ہو گئی۔ اب موت تو ہر کسی کو آنی ہے، مرنا تو سبھی نے، لیکن یہ حیران کن کیوں ہے؟ حیران کن اس وجہ سے ہے کہ یار آج سے 20 سال پہلے، آج سے 18-19-20 سال پہلے یہی بندہ اپنی اسی والدہ کو لے کر ہمارے گھر میں آیا تھا کہ میری یہ والدہ مرنے والی ہے اور میری والدہ کا ختم شریف، کل شریف اور فلانے ٹمکانے شریف، یہ سارا کا سارا بندوبست آپ نے کرنا ہے۔ لیکن ہوا کیا عزیزو، وہ اپنے اسی بیٹے کی موت کے اوپر، وہی والدہ جو کہ 20 سال پہلے ہمارے گھر میں آئی تھی کہ میں مرنے والی ہوں، وہی اپنی اسی بیٹے کی مرنے کے اوپر کھانا تقسیم کر رہی تھی۔ یہ ہوتا ہے جی۔ پھر یہی نہیں، یہ تو ایک موت ہے نا جو حیران کن ہے۔ اس کی 12 جولائی کے مرنے کے بعد 17 دن کے بعد پھر وہی مائی اور وہی اس کی والدہ جو کہ ہمارے گھر میں 20 سال پہلے آئی تھی کہ میں مرنے والی ہوں، 20 سال کے بعد اپنے بیٹے کے موت کے 17 دن کے بعد وہ بھی اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ دوسرا کریکٹر بھی گیا، تیسرا کریکٹر جو کہ اس کا والد ہمارے گھر میں آیا تھا، 3 بندے آئے تھے، تینوں کے تینوں اب 12 جولائی 2024 کو، پچھلا جو مہینہ گزرا ہے، 12 جولائی کو اس کے بیٹے کی موت ہوئی ہے، اور 12 اگست اسی مہینے کی 12 تاریخ کو اس کا جو والد تھا، جو کہ تینوں کے تینوں بندے آئے تھے، اس کا والد، اس کی بھی ڈیتھ اسی مہینے کے اندر ہو جاتی ہے۔ یہ ہے جی زندگی، یہ ہے جی میرے لیے حیران کن اموات کہ 20 سال پہلے جس کے مرنے کی امیدیں لگائی تھی وہ زندہ ہے،
اور وہی والدہ اپنے بیٹے کے اوپر جس کو فکر تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا کھانا نہ دے بلکہ کھانا آپ نے دینا ہے، اپنے اسی بیٹے کی موت کے اوپر کھانا وہ تقسیم کر رہی. پھر 1 مہینے کے اندر وہ تینوں کے تینوں کریکٹر جو ہمارے گھر میں آئے تھے کہ ہم بڑے پریشان ہیں کہ ہماری مائی مرنے والی، وہ تینوں کے تینوں 1 مہینے کے اندر سب چلے جاتے ہیں. تو عزیزو، یہ دنیا بڑی عارضی ہے، اس میں آپ کے جینے اور مرنے سے کسی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑنا، کسی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. آج کے زمانے کے اندر ویسے ہی بھول جائیں، آج کے لوگوں کو انٹرنیٹ نے، واٹس ایپ، فیس بک نے اتنا کو مصروف کر دیا، ہر بندہ اپنی اپنی زندگی کے اندر مصروف ہے. اس لیے یہ اپنے ذہن سے نکال دیں میں مروں گا تو فلانے کو بڑی فکر ہوگی. کسی کو کوئی فکر نہیں ہونے والی. آپ صرف یہ ہے کہ آپ اپنی قبر کی، اپنی آخرت کی، اپنی منزل کی تیاری کریں تو ہماری موت خوبصورت ہو سکتی ہے. نہیں تو سر یہ موت کسی کو بھی موقع نہیں دیتی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام کے اوپر، ایمان کے اوپر رکھے، اور جب ہماری موت آئے تو اسلام کے اندر کلمے والی، شہادت والی اور سجدے والی اللہ تعالی ہم سب کو موت عطا فرمائے. بری موت سے، برے وقت سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے.